اسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا مقدس کلام شروع کریں، مقدس آگسٹین جو ہندو کا بشپ تھا، اس کے قول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سے بات کرتے ہیں، جب کلام ہوتا ہے تو خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور جب خدا ہم سے بات کرے تو ہماری پوری توجہ خدا کی آواز پر ہونی چاہیے۔ اپنے موبائلز کے سوئچ از راہ کرم آف کریں اور آپس میں گفتگو سے گریز کریں تاکہ خدا کی آواز سننے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ شیطان ڈالنے نہ پائے۔ آج 18ویں زبور پر ہم خداوند کا مقدس کلام سننے کو جائیں گے۔ 18واں زبور ہم درجنوں بار، سینکڑوں بار گا چکے ہیں، لیکن اس پر کلام شاید سننے کا بہت کم موقع ملا، اور یہ زبور 50 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ہم اس کی صرف پہلی 6 آیات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ کلام اقدس کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کھولیں اور 18واں زبور اور اس کی پہلی 6 آیات تلاوت کریں۔ ہر ایک زبور کا سرنامہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے تناظر کو دیکھ سکیں کہ کن حالات و واقعات میں یہ زبور لکھا گیا۔ تو آئیے سرنامے پر غور کریں۔ لکھا ہے میر مغنی کے لیے خداوند کے بندے داؤد کا مزمور۔ اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دکھوں اور سعور کے ہاتھ سے بچایا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری صفت اور میری نجات کا سین، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ میں مصیبت میں نے خدا کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تلاوت کلام اقدس کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ 18 زبور کی ان 6 آیات کی روشنی میں ہمارا آج کا مضمون ہے مشکلات اور مسائل ہر ایک شخص کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایک دن ضرور ختم ہو جاتے ہیں۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ نے کہا یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ حضرت
فرعون کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے رہے. دکھ کی انتہا گہرائیوں کو چھونے والے صابر ایوب نے کہا انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. بائبل مقدس کے قدیم ترین عالم نے کہا جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو جاتی ہیں ویسے ہی انسان دکھوں کے لیے پیدا ہوا ہے. دکھوں کے پہاڑوں سے ٹکرانے والے عہد جدید کے ایک دکھی مسافر نے کہا ہم تو اس دنیا میں درد اور بوجھ کے مارے کراتے ہیں. ایک اور قدیم ترین عالم نے کہا کہ موت تکلیف دہ ضرور ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی. دکھوں کے سمندروں میں غوطے کھانے والے حضرت داؤد نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے ہو جاتا اور آرام پا لیتا. بے شک یہ مضمون اس قدر وسیع ہے کہ پوری طرح بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن آج ہم زبور 18 کی روشنی میں حضرت داؤد کی تکلیفوں اور دکھوں اور مسائل کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کی اس رہائی کا ذکر پڑھیں گے. دیکھیں گے کس طرح مسائل اور مشکلات بالآخر ختم ہو جاتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے ایماندار بندے خوشی کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں. چونکہ زبور 18 حضرت داؤد کی تصنیف ہے اور داؤد کے دکھوں اور مصائب ساتھ ہماری بات ہوگی, اس کی رہائی اور چھٹکارے پر ہماری بات ہوگی. اس لیے ہم داؤد کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں. داؤد کے نام کا مطلب ہے پیارا. داؤد یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا یسی کے ہاں 1040 قبل المسیح میں پیدا ہوا. 6 بھائی اور 7واں داؤد. 2 بہنیں زرویا اور ابیجیل. گھر میں حیثیت سب سے چھوٹا. رہائش بیت لحم. پیشہ چرواہا. کل عمر 70 سال. تاریخ وفات 970 قبل از مسیح. اور بائبل مقدس میں حضرت داؤد کا ذکر 1079 مرتبہ 89 مرتبہ 99 مرتبہ 1099 مرتبہ حضرت داؤد کا ذکر پایا جاتا ہے. اب ہمارا دوسرا نقطہ داؤد کی مشکلات کا آغاز کیسے ہوا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. داؤد کی مشکلات کا آغاز 16 یا 17 برس کی عمر میں ہوا. جب وہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے رسد لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور جاتی جونیت کی للکار اور توہینی الفاظ جو اس کے زندہ خدا کے بارے میں تھے اسے سننے کو ملے اور اس جاتی چودیت کو گرانے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہو گیا. پہلا سیموئیل 17واں باب
اس ساری کہانی کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضرت داؤد نے جب وہ بچہ ہی تھا، ایک قدور پہلوان کو جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پورے اسرائیلیوں میں سے کوئی بھی ایسا سورما نہ تھا جو اس کے چیلنج کو قبول کر کے میدان جنگ میں اترنا ہو۔ اور آپ سب اس سلسلے سے واقف ہیں، اس پر فلمیں بنی، اس پر بہت سارا مواد حاصل ہوتا ہے جب ہم مختلف ذرائع سے ریسرچ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فتح اور خوشی اس روز دکھ اور غم میں بدل گئی جب اسرائیلی عورتوں نے ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے اس فتح کی للکار کو فضا میں بلند کیا۔ ساؤل نے تو ہزاروں کو، اور داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ میرے ساتھ ضرور مہربانی سے خدا کے مقدس کلام کو کھولیں اور سیموئیل کی کتاب کا 17واں باب جہاں اس کی جنگ کا ذکر ہے، اور 18واں باب اور 18ویں باب کی 6 سے 8ویں آیت تک پڑھیے۔ لکھا ہے جب داؤد اس فلسطی یعنی جاتی جولیت کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے، تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہ کے سوا، بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے وہ ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ آپ کا بھی اس بات سے بخوبی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی ہماری خوشیاں غموں میں مل جاتی ہیں، کسی کے تعصب سے، کسی کی جلن سے، کسی کی اڑن سے، اور ایسی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ سال ہر سال آپ مسائل میں گر جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2000 سن میں خدا نے میرے لیے ایک دروازہ کھولا اور مجھے ڈاکٹر بلی گراہم کی کانفرنس میں جانے کا نیدرلینڈ میں موقع ملا۔ بڑی خوشی تھی، بہت کچھ وہاں سے سیکھا، بہت کچھ پایا، بڑی خوشی کے ساتھ لوٹے۔ لیکن جب میں واپس اس ملک میں آیا، چند لوگوں کے تعصب کے باعث، جلن کے باعث میری خوشیاں غم میں مل گئی۔ کئی مہینوں تک میں دردناک، اذیتناک حالات میں سے گزرا، یہاں تک موقع آیا کہ بوری بستر باندھ کر پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح ہمارا مضمون ہے کہ بالآخر وہ تمام غم، اندیشے، مسائل ایک روز ختم ہو جاتے ہیں اور خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ داؤد کی مشکلات اور عرصہ، اب ہمارا یہ تیسرا نقطہ ہے۔ آغاز ہم نے دیکھا کہ داؤد نے تو ان عورتوں سے نہیں کہا کہ میرے لیے گاؤ، ان کے دل میں جو آیا انہوں نے کہہ دیا، اور سچائی اور صداقت کو ان عورتوں نے گاتے ہوئے بیان کیا۔ داؤد کی خوشی غم میں مل گئی اور اس کے دکھوں کا آغاز ہو گیا۔
بہت مشکل کام ہے اس کی پوری زندگی کے مسائل اور مشکلات کو بیان کرنا، لیکن اس کی بڑی بڑی مشکلات کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، بادشاہ بننے سے پہلے کی مشکلات اور بادشاہ بننے کے بعد کی مشکلات۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ داؤد کوئی معمولی شخص نہ تھا۔ وہ زبور کا لکھاری، اچھا چرواہا، خدا کا برگزیدہ نبی، خدا کا ممسوح، شاعر، موسیقار، جنگی بہادر سورما اور مسیح یسوع کا پیش رو تھا، جس کے بارے میں خدا نے کہا۔ زبور 89 20ویں اور 21ویں آیت، میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ، یہ خدا کے الفاظ ہیں جو داؤد کے حق میں خدا نے کہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ تیسری اور چوتھی آیت 89 سام کی، اور خاص آیت جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا، میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خدا کا برگزیدہ، خدا کا ممسوح، خدا کا چنا ہوا نبی، اتنی خوبیوں کا حامل، سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ اتنا تعلق رکھنے والا پھر اس کو مشکلات کیوں آئیں؟ آج ایماندار اس دنیا میں جب مسائل اور مشکلات آتے ہیں ہمیشہ خدا پر شکوہ کرتے اور کہتے ہیں کہ وائے بھی میرے ہی ساتھ ایسا کیا۔ یاد رکھیں، ایک مسیحی عالم میروس روسل کہتا ہے کہ خدا نے ایمانداری کے ساتھ کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ دکھ اور تکلیفیں تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ مشکلات میں تمہارے ساتھ۔ خدا چاہتا تو دانیل کو کوئی دنیا کی طاقت شیروں کی مان میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میرا روسل کہتا ہے کہ خدا نے اجازت دی کہ ایسا ہو جائے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور دارا بادشاہ اپنے منہ سے اقرار کرنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ اے دانیل، میں جانتا ہوں تیرا خدا زندہ ہے اور اس نے اپنی طاقت اور زور سے تیری جان کی حفاظت کی ہے۔ اور شیروں کی مان سے جواب آیا کہ ہاں بادشاہ، میرا خدا زندہ ہے جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مشکلات، مسائل، دکھ اس کے لیے لکھا گیا۔ اور یاد رکھیں، ایمانداروں کے لیے یہ مقرر ہو جاتا ہے، نوح 100 سال تک کشتی بناتا رہا اور دکھ اور مصیبتیں اٹھاتا رہا۔ مرد خدا موسیٰ 40 سال تک بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا اور دکھ اٹھاتا رہا۔ مقدس یوسف نے 13 سال تک جیل کی آنی سلاخوں کے پیچھے مختلف قسم کی تکلیفیں اور دکھ اٹھائے۔
मुकद्दस पौलुस रसूल ने 30 साल तक खिदमत की और 27 बड़े जख्म उसके बदन पर लगे। हजरत दाऊद ने 14 सालों तक इंतहाई तकलीफ और मुश्किलात के दिन देखे, जिनका तज़किरा शमूएल नबी की किताब के 18वें बाब से लेकर 30वें बाब की पहली 6 आयत तक चल रहा है। मैं गुजारिश करूंगा ये अबवाब 10 या 11 है। आज राह करम होमवर्क के तौर पर इनका मुताला जरूर करना ताकि तफसील जान जाए कि हजरत दाऊद की जिंदगी में किस कदर मुश्किलात, मसाइल, दुख और तकलीफें थी। लेकिन मैं चीदा पर जरूर आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहूंगा। मेरे साथ शमूएल की किताब के 18वें बाब को खोले, 9वीं आयत से 11वीं आयत तक जाएंगे। लिखा है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह शाऊल पर जोर से नाज़िल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब शाऊल ने भाला चलाया क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और शाऊल से जुदा हो गया। ये पहला हमला। एक बादशाह जिसके लिए वो खड़ा हुआ और कौम बनी इस्राएल को एक जालिम जाबिर कौम के हाथों बचाया, वही बादशाह दाऊद का दुश्मन बन गया। नेज़े के साथ उसे दीवार के साथ चढ़ देने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने इस मुसीबत से दाऊद को बचाया। पहला शमूएल 19वां बाब 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें, फिर आपको एक और वाकया मिलेगा। लिखा है, खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह शाऊल पर जब वो अपने घर में अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था चढ़ी और दाऊद हाथ से बजा रहा था। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो शाऊल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा और दाऊद भागा और उस रात बच गया। 17 साल की उम्र का नौजवान शाऊल जैसा जाबर बादशाह, जिसके लिए वो कलबत बीन बजाकर राहत और सुकून मुहैया करता था, 2 बार उसने उसे भाले के साथ छेदना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे बचाया। पहला शमूएल 20वें बाब पर चले आए और 3री आयत को पढ़ें। 3री आयत में लिखा है, तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, सो वो सोचता होगा कि यूनतन को मालूम है और वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावंद की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला। एक बादशाह, एक मामूली चरवाहा, क्या मुकाबला है। याद रखें, कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, आप बेबस और लाचार होते हैं, पर खुदा बचाने की कुदरत रखता है। पहला शमूएल 21वां बाब
اس کی پہلی 7 آیات، لیکن خاص 7ویں آیت، کیونکہ میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ آپ یاد رکھیں کہ خدا نے کس طرح مشکلات اور مصائب اور مشکلوں اور دکھوں میں سے داؤد کو اپنا ہاتھ دے دے کر بچایا۔ 21ویں باب میں لکھا ہے کہ داؤد نوب میں اخیملک کاہن کے پاس آیا اور اخیملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو اکیلا کیوں آیا؟ داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے، روٹی کی بھی مشکل، مسائل کی مسائل، مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور وہ کاہن کے پاس گیا کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اتفاق یا حادثہ کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ خدا کے علم سابق میں ہوتا ہے۔ اس جگہ پر سول کے ایک خاص منصب کے اوپر قائم شخص کو اس جگہ پر پناہ ملی ہوئی تھی، اور اس نے داؤد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور جا کر سول کے آگے شکایت لگا دی۔ 7ویں آیت، اور وہاں اس دن سول کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دویگ تھا۔ پہلا سموئیل 22ویں باب کی 9ویں سے 22ویں آیت تک دیکھیں، پھر آپ جانیں گے کہ اس واقعہ کے بعد کتنی زیادہ تکلیف اور مشکلات داؤد کے لیے بڑھ گئی۔ اس ادومی دویگ نے جا کر سول کے آگے داؤد کی شکایت لگائی، اور خاص کر اس وقت کے کاہن کی، کہ میں نے اسے روٹیاں دیتے ہوئے اور ایک تلوار دیتے ہوئے داؤد کو دیکھا ہے۔ جو کاہن اس کے ہاتھ میں تھما رہا تھا، اور سول قہر میں آیا اور اس نے نوب شہر کے اندر اپنے سرکاری ملازموں کو بھیج کر، بلکہ خود جا کر اس کاہن کو اور 80 اور کاہنوں کو جو مقدس لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 17ویں آیت پر غور کریں، 22ویں باب کی 9ویں سے 22ویں آیت تک اس کا تذکرہ ہے۔ پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خداوند کے کہنوں کو مار ڈالو، کیونکہ داؤد کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا۔ لیکن بادشاہ کے خادموں نے خداوند کے کہنوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانا نہ چاہا۔ تب بادشاہ نے دویگ سے کہا، وہی شخص جس نے آ کر شکایت لگائی تھی کہ مڑ اور ان کہنوں پر حملہ کر، سو ادومی دویگ نے مڑ کر کہنوں پر حملہ کیا، اور اس دن اسی وقت 85 آدمی 85 کہن، خدا کے مقدس پریسٹ، گاؤنز پہنے ہوئے خدا کی خدمت کرنے والے، سول کے ہاتھوں قتل ہو گئے، اور اس نے کہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا، اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو بھی تہ کر دیا۔ اب واقعہ دھیان کس لیے ہے کہ داؤد کو جب یہ خبر ملی، داؤد کے اندر مشکلات کے پہاڑ اور ٹوٹے کہ میری وجہ سے 85 کہنوں کے سر قلم کر دیے گئے، پورا شہر جلا دیا گیا، اور شاید داؤد کو مرتے دم تک ان کہنوں کا غم اور جھورا کھاتا رہا۔
مشکلات ہی مشکلات زندگی کا حصہ بن گئی. آگے آ جائیں. پہلا سیموئل 23واں باب 6 سے 8 آیت تک آپ کو ایک اور واقعہ جاننے کا موقع ملے گا. جب اخیمت کا بیٹا ابیاتر داؤد کے پاس کہیلا کو بھاگا تو اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک افود تھا جسے وہ ہاتھ میں لیے گیا، اور سول کو خبر ہوئی کہ داؤد کہیلا میں ہے. سو سول کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور بنگے ہیں. تو وہ قید ہو گیا، اور سول نے جنگ کے لیے اپنے سارے لشکر کو بلایا. ایک اکیلا تھا. آج میں ایک واقعہ کو یاد کر رہا تھا کہ کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے اپنی مشکلات کے بارے میں جان کر، لیکن داؤد اکیلا ہے، ابھی بلوغت میں قدم رکھا ہوا ہے. سول ایک بہادر جنگجو بادشاہ اپنے سارے لشکر کو لے کر داؤد کو جان سے مارنے کے لیے چڑھائی کرتے ہیں. یہ ایسا تھا جیسے یہ ایک انڈا دیکھتے ہیں اور یہ ایک ہتھوڑا ہے. مجھے یاد آتا ہے میرے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پروفیسر صاحب 87 میں انتہائی مشکلات اور دکھوں میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے ستانے والے، میرے دکھ دینے والے اس ہتھوڑے کی مانند ہیں اور میں اس ایک انڈے کی مانند. اب اس کا اور اس کا مقابلہ کیا ہے؟ ایک رتی سی ٹھوکر سے یہ انڈا چکنا چور ہو جاتا ہے. داؤد کی حالت اس انڈے کی طرح تھی اور سول کی حالت اس ہتھوڑے کی طرح. لیکن قادر خدا، قوی خدا، رب الفاظ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا داؤد کے ساتھ تھا، اور اس نے سول کے ہاتھوں داؤد کو بچایا. 24ویں باب میں آ جائیں. پہلا سیموئیل اب بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں. 24ویں باب کی پہلی 2 آیات. 24ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، جب سول فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا، اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے. سو سول سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیتا مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹان پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا. 3000 چیتا مرد. خدا نے اس مصیبت سے بھی داؤد کو بچایا. پہلا سیموئیل 26واں باب اگر پڑھیں پھر آپ کو اور اس طرح کے واقعات جاننے کو ملتے ہیں. یہ جو ہم نے زبور پڑھا تھا 54، اس کا سرنامہ تھا زیفی جبا میں سول کے پاس جا کر کہنے لگے، داؤد اکیلا کے پہاڑ میں جو 10 کے سامنے ہے چھپا ہوا. لوگ اپنے نمبر بنانے کے لیے، سول سے انعام حاصل کرنے کے لیے، جہاں داؤد چھپتا تھا پناہ دینے کے لیے وہ جا کر اسے بتاتے تھے. اور خدا ہر ایک مشکل، ہر ایک دشمن کے ہیلے حملے سے داؤد کو بچایا. ایک اور بہت بڑی مشکل جو آج کی آخری مشکل ہے، میرے ساتھ سیموئیل کی
پہلی کتاب کے 30ویں باب پر چلے آئے ہیں۔ اور 30ویں باب کی پہلی 6 آیات۔ ایسے مشکلات کے دن، ایسی مصیبتوں کے دن ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ سول سے ہٹ کر کچھ اور دشمنوں نے داؤد کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے خاندان پر حملہ کر دیا۔ آج کی آخری مشکل ہے، پہلا سیموئیل ختم ہو جائے گا، پھر 6 باب میں ہم نئے دوسرے سیموئیل میں آئیں گے، لیکن یہاں پہلی 6 آیات توجہ سے سن لیجیے۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصے سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر دیا۔ داؤد، اس کی بیوی بچے، اس کے ساتھیوں کے بیوی بچے، سب کو امالیکیوں نے اسیر کر دیا۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیا۔ اور جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے بیٹیاں اسیر ہو گئے۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ بہت بڑا دکھ، بہت بڑا المیہ، شاید وہ المیہ کہ آج داؤد زندہ نہ بچ پائے۔ داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اخینوم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھیں، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا، کیونکہ لوگ اسی کے اپنے لوگ جو اس کے ساتھی تھے اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ اور داؤد نے خدا اپنے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو کیا باری تعالیٰ جس نے مجھے سول کے ہاتھوں بچایا اور میری مصیبتوں میں میرے ساتھ کھڑا رہا، اب میرے اپنے ہی لوگ مجھے سنسار کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ لکھا ہے اتنے شکنجے میں تھا اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، خداوند پر توکل کیا۔ چوتھی بات اور آخری بات آج کے پیغام کی، مشکلات میں خداوند پر توکل اور اسی پر نگاہ۔ یہ جو حوالہ میں نے پڑھا، اس آیت کو ایک بار پھر غور سے سنیے۔ 6 آیت، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ کئی بار اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ، مصیبت پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے، ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ہمارے اعصاب کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ یہ حال داؤد کا تھا، لیکن
کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا میں اپنے آپ کو مضبوط. ایک اور بات یاد رکھیں، بڑی ضروری بات ہے، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ داؤد نے اپنی ساری مشکلات، مصیبتوں اور دکھوں میں اپنی نگاہیں کبھی بھی خدا پر سے نہ ہٹائیں. جب اس کی زبور کی تحریروں کو آپ پڑھیں گے، آپ جان جائیں گے کہ واقعی داؤد نے ہمیشہ اپنی نگاہیں انسانوں پر نہیں، حکومت کرنے والوں پر نہیں، خدا پر جمائے رکھی. ایک بہت ضروری آیت 25واں زبور 15ویں آیت میں لکھا ہے، میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا. خدا نے واقعی اس کے بھروسے کو گرنے نہ دیا، اور اس نے اس کی تمام مشکلات سے آزادی دی اور سرفرازی دی. پڑھیے زبور کی کتاب کا 18واں زبور، اور اس کے سرنامے کو غور سے پڑھیے. لکھا ہے خداوند کے بندے داؤد کا مزمور، اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھوں رہائی دی. 34واں زبور پڑھیے، 89 زبور ضرور پڑھیے، پھر آپ جان جائیں گے کہ جب مشکلات، مصائب اور دکھوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خدا کی قوت اور قدرت برکتوں کی صورت میں کس طرح آتی ہیں، کس طرح برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، اور خدا بے در پہ برکات دیتا ہے. جس طرح مشکلات اور مصیبتیں سہیلیاں بن کر آتی ہیں، اسی طرح خدا کی برکات کے دروازے کھل کر یک کے بعد دیگرے برکات ہی برکات آنا شروع ہو جاتا ہے. 89 زبور ضرور دیکھیے، اس کی چند آیتیں پڑھیں گے اور آپ جان جائیں گے کہ ان مصیبتوں کے بعد خدا نے جو اسے برکت دی وہ کتنی بڑی اور نہ ختم ہونے والی برکت تھی. 20ویں آیت، میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے. میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر کرنے نہ پائے گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا. میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو مار ڈالوں گا. اور میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہے گی، اور میرے نام سے اس کا سین بلند ہوگا. اگلے آجے 28ویں آیت پر، میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا، میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا. میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے. اس واقعہ کے بعد خدا نے داؤد کو سرفرازی دی، ساؤل کی جگہ بادشاہ مقرر کیا. 40 سال تک داؤد نے حکومت کی. 19 بادشاہ داؤد کے سلب سے اس کے تخت کے وارث ہوئے، اور بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع المسیح داؤد کی اصل اور نسل سے ہوا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور برکت ہو سکتی ہے جو خدا نے داؤد کو دی؟ مشکلات، مسائل، دکھ بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے
آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میں ذکر کیا تھا اپنی شخصی زندگی کا گواہی کے طور پر اختتام کرتا ہوں۔ 2000 کا سال بڑی خوشی کا سال تھا، صدی بدلی تھی۔ خدا نے بڑا دروازہ کھولا جب میں یورپ سے واپس آیا، بڑی خوبصورت تعلیم لے کر وہاں سے بہت کچھ حاصل کر کے، اور میرے لیے مصیبتوں مشکلات کے پہاڑ ہی کھڑے ہیں۔ کئی مہینوں تک میں برابر سو نہیں پایا، سچ جانے کلام سے بھی تسلی نہ مل پائی کبھی۔ چند منٹ سوتے ہوئے ایک دم ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بہت مشکل کا وقت دیکھا، مخالفوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن اسی سال میری والدہ محترمہ جہان فانی سے پوچھ کر گئی، پاکستان گئے، بڑی مصیبت کا دن تھا، واپس آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، بچے بڑے دکھی ہوئے ہمارے ساتھ، لیکن جب واپس آئے کوئی سائن ملتا ہے آپ کی برکات کو کھولنے کا۔ ایئرپورٹ پر، کراچی ایئرپورٹ پر تھے، اور ایک افیسر نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ فیملی کے ساتھ دیکھا۔ ہم نے کہا دبئی میں۔ کیا کرتے ہیں کام؟ میں نے کہا میں پولیس ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لائن میں نہیں لگے، آپ سیدھے چلے جائیں، آپ کا سامان کوئی چیک نہیں کرے گا۔ بچے دیکھ کر خوش ہوئے، اور یہ میرے لیے سائن تھا۔ جب گھر آئے، گھر بھی اجڑا ہوا تھا، سربوج میں ہم رہتے تھے۔ فون اٹھایا، رکھ دیا کہ بھائی بے چین ہے، بے قرار ہے، اتنی مصیبتوں میں سے گزرے ہیں۔ فون رکھا، فون رکھتے ہی ایک بیل ریسیو ہوئی کہ آپ کے لیے ایک دروازہ خدا نے کھولا ہے، امریکہ کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کریں، آپ کے ڈاکومنٹ آئے۔ بس یہ خبر، اور خدا نے 5 سال کا اسی سال امریکہ کا ویزا دیا، اور پھر ایک سے ایک بڑھ کر برکت، خوشی، تازگی، کامیابی، برکت کے دن آنا شروع ہوئے ہیں۔ 26 سال اس واقعہ کو ہوئے ہیں، اور میں اپنی انگلیوں پر ان برکتوں کو گن نہیں سکتا جو خدا نے مجھے ان مصیبتوں کے بعد دی۔ میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ہو سکتا ہے کہ آج آپ بہت ساری مشکلات میں سے گزرتے ہوں۔ آج کے دن بھی میں بذات خود انتہائی مشکلات کا شکار ہوں۔ یہ چکے بعد دیگرے اچھے حالات بھی آتے ہیں، مشکلات کے دن بھی آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں داؤد کی طرح اپنی آنکھیں خدا پر لگائے رکھیں۔ آخری حوالہ عبرانیوں کے خط سے اور پیغام کلوز ہے۔ 12واں باب پہلی 3 آیات سے پڑھیں گے۔ ہماری مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہوں، یاد رکھیں داؤد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ خدا کا بندہ نصیحت دیتا ہے کہ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر اپنی نگاہیں جمائے رکھیں۔ ہر ایک مشکل آسان ہوگی، ہر ایک دکھ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ زبور 18 صداقت اور سچائی کے ساتھ آپ گا پائیں گے۔ مینوں
بیماریاں بچوں آپ ہی کو بچائے گا. ضرور کو جب ہم گائیں تو دل کی خوشی کے ساتھ کہ واقعی داؤد کا خدا سچا اور زندہ ہے اور وہی ہمارا خدا ہے. داؤد کا خدا ہمارا آسمانی باپ ہے یسوع المسیح کے وسیلے اور وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہمیں دکھوں اور تکلیفوں میں کبھی چھوڑتا نہیں, کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں بالآخر ختم ہو جائیں گے اور خداوند ہمیں خوشی کی صدائیں بلند کرنے کا موقع دے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے فضل مانگیں خاموشی کے عالم میں کہ اے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں مشکلات میں بے دل اور نڈال نہ ہوں بلکہ یسوع پر اپنی نگاہیں جمائے رکھوں.